اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کر دیے، بیٹا عطا کیا، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل کاروبار میں یہ پرابلم، جتنے لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کو دیکھیے یہ والی آیت ان کو پڑھنی چاہیے۔ جائے نماز پہ بھی لکھ کے رکھتے ہیں، جیسے آپ کے فریج کے اوپر لکھ کے رکھتے ہیں کہ اللہ از واچنگ می۔ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کی سمجھ آ جائے گی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، تو ہماری ساری زندگی بدل کے رہ جائے گی۔ اور آپ دیکھیے اگر سمیعن کی بات کرتے ہیں، اب میں لاسٹ حج پہ میں یہ بات ہوئی تھی، میں نے تب بھی یہ بیان کیا تھا، آپ لوگوں میں سے بہت سے نئے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں نا، تو عرفات کے میدان میں اتنے لوگ، اب دیکھیے بے شمار لوگ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں، وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والے بندے کو صرف ہجکیوں کی آواز آتی ہے یا پھر سرگوشیاں چھوٹی، مطلب پتہ چلتا ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے، ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کی دعائیں سن رہے ہوتے ہیں اور ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف وہاں پہ، آپ دیکھیے پوری دنیا میں کہاں لوگ اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں، نہ صرف انسان، حیوان، چرند پرند اور مچھلیاں، پانی کے اندر جتنی چیزیں ہیں، درخت، ہر چیز آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اے لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے، یہ جو تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ تو کیا وہ الا یعلم من خلق، کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی نہیں جانے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، تو تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ علام الغیوب، غیوب کو، غائبوں کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو جب بھی مجھے پکارتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اب لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ان کو بتا دو کہ یہ پوچھتے ہیں وہ کہ میرا وہ کیا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب بھی میرا بندہ تم سے پوچھتا ہے میرے بارے میں تو ان کو بتا دو کہ میں سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا جائے نماز میں بیٹھے گا یا پھر مسجد میں جائے گا یا پھر حرم میں آئے گا تو میں سنوں گا۔ کتنی پیاری آیا ہے کہ جب بھی میرا بندہ، جس حال میں بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے آگے شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایمان لے کے آئیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ ہم کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک اور بھی ایک طریقہ ہے کہ پہلے اب 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے توبہ کے نفل پڑھ لیں کہ یا پاک پروردگار، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ دعا کی قبولیت میں حائل ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے آپ نفل پڑھ لیں توبہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بھی گناہ ہوئے ہیں مجھے معاف کر دے، کوئی بھی چھپ کے کیے ہیں، لانیاں کی ہیں، جیسے بھی کیا مجھے معاف کر دے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب گناہ ہمارے راستے سے ختم ہو جائیں گے تو دعا کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یلمزون، وہ جو تانا دیتے ہیں، تان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ دیکھیے زبان کا فتنہ، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اب اس کی سزا آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو تان دیتے ہیں، المطوعین، خوشی سے دینے والوں کو، من المؤمنین، مومنوں میں سے، پھر صدقاتی، صدقات کے بارے میں، والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون، نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر یہ کہ وہ اپنی محنت سے، فیسخرون، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان کا۔ اب اس کی شان نزول بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیے یہ آیا کو غور سے سمجھیے، یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟
ये किन की बात हो रही है? मुनाफिकीन की बात हो रही है ना। और मुनाफिक कौन थे? ये मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ते थे। लेकिन ये जो उनकी खसलतें थी ना, जो इंसान की वो चीज़ें होती हैं जो उनकी आदत बन जाती हैं, या वो समझते हैं कि ये तो हमने तो इतनी इबादत की तो फिर ये बात तो खैर है। तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं कि वो लोग जो ताने देते हैं, मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का, जो खुशी से सदके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में देते हैं। ये किसकी बात हो रही थी कि अब्दुल्ला बिन औफ जो है उनका ये था कि बहुत पैसे वाले सहाबी थे, बहुत अमीर थे। तो इन्होंने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की जंग के लिए निकलना था ना, तो अनाउंस हुआ था, ये आपने पहले तबूक का पढ़ा है और आगे भी इसकी बहुत डिटेल इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि इतनी सुपर पावर के साथ लड़ाई थी। और आप देखिए कि अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि सफ़र था, खाने के लिए चीज़ें चाहिए थी, सवारी के लिए चीज़ें चाहिए थी, फिर उसके अलावा जो जंगी सामान था उसके लिए चाहिए था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जंग थी जिसमें अनाउंस किया गया था कि ज़रूरत है सदक़ात की। तो फिर कहते हैं सहाबा ने तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दिया था। इसी मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घर का पूरा सामान ले आए थे, हज़रत उमर अपने घर का आधा सामान लाए थे, जिसके वो ये कहते थे कि मैं इतना खुश था कि आज मैं अबू बकर को हरा दूंगा। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि अबू बकर को कोई नहीं हरा सकता। ये उसी वक्त की ये बात थी कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि रसूल अल्लाह, क्योंकि वो बहुत सामान ले रहे थे, फिर वापस आए और आके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे पास 4000 दिनार हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 2000 जो है वो मैं अल्लाह की राह में सदका कर दूँ और 2000 मैं अपने घर वालों के लिए रख दूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी थी कि अब्दुर्रहमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे घर में जो तुम सामान मतलब दिनार रखे हैं उसमें भी बरकत अता करे, और जो तुमने अल्लाह की राह में दी है उसमें भी बरकत अता करे कि क़यामत के दिन ये पहाड़ जितने अजर तुम्हें मिले इसके। और फिर उसी वक्त एक थे सहाबी, उनका नाम था अबू अकील। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी उनकी बात लगती है कि जब उन्होंने सुना ना, ये जो हम आगे पढ़े ना, इल्ला जोदा मगर ये कि उनकी मेहनत ही थी जो वो लेके आए थे सदकात में। अक्सर ये होता है ना कि हम जब सदका देने की बारी आती है, हमारे दिल में अक्सर ये बात आती है कि मेरे पास तो इतना है नहीं, मैं कहाँ से सदका दूँ, या अभी तो दिया था अब तो ख़त्म हो गए, मतलब वो वाले पैसे जो मैंने अलग निकाले थे, तो अपने पैसे जो होते हैं उसमें हमारा ध्यान नहीं जाता। तो आप ये देखें कि जब अबू अकील को पता चला कि ये अनाउंसमेंट हुई है और उनके पास कुछ नहीं है, तो वो पूरी रात एक यहूदी के पास गए थे। तो उसकी उस जमाने में होता था जैसे कुएं को अभी तो भी आप लोगों ने देखा, और नए वाले बच्चों ने तो ये नहीं देखी हुई चीज़ें कि वो बैल होती है, वो जोतता जाता है, जैसे वो पानी निकलता है और वो पानी खेतों को सैराब करता है। पूरी रात इन्होंने ये काम किया कि वो पूरी रात वो कुआं चलाते रहे और जो पानी से वो यहूदी का खेत जो है वो सैराब करते रहे। और आखिर में क्या उनको मिला था? 2 सा, सिर्फ 2 सा खजूरें मिली थी। तो वो साल आप समझ लें किलो, 2 किलो खजूरें मिली। तो उनमें से 1 किलो इन्होंने अपने घर में रखी, तो 1 किलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए और उन्होंने कहा कि मैं ये अल्लाह की राह में सदका देता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यार आया था, उन्होंने वो खजूरें लेके जो सारा सामान था, आप सोचे ज़रा, इमेजिन करें कि अनाउंसमेंट जब हुई है तो कोई पीछे नहीं रहा था। सहाबा में से सभी अपने जो उनको समझ आई, औरतें अपने जेवर, किसी ने अपनी रिंग दे दी, किसी ने अपना सामान जो उनको समझ आई है, अपने जेवर में कड़े दे दिए, सब कुछ, वो सारा उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे ढेर के ऊपर अबू अकील की खजूरें रख दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें बरकत डाले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका तुम्हें अजर दे। तो जो मुनाफिकीन बैठे हुए थे ना, वो आपस में एक दूसरे से मजाक उड़ाने लगे कि देखो जी, ये जा रहे हैं सुपर पावर से लड़ाई करने और इतनी खजूरें लेके तो ये जा रहे हैं लड़ाई करने, तो इन्होंने कहाँ से वापस आ जाना है। तो उनकी जो आपस में सरगोशियां थी ना, एक दूसरे से बात करे, ऐसे खुलेआम तो नहीं कर रहे थे ना, सरगोशियां भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बता दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अल्फाज तक बता दिए थे कि जैसे ये तान देते, एक दूसरे का मजाक उड़ाते। देखिए, मजाक उड़ाना कोई छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी काम कर रहा है, किसी का हिजाब का फॉर एग्जाम्पल मजाक उड़ा रहे हैं, साथ वाला बैठा हुआ
جس نے ابھی سوچا تھا کہ شاید مجھے بھی لینا ہے یا میں بھی ایسے کروں یا مجھے اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، تو وہ بھی ڈسکریج ہو جائے گا، وہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو ایسے نہیں روکتا کہ دیکھو یہ نیکی کا کام ہے یہ نہ کرنا، یا یہ برائی کا کام ہے اس کو کر لو، ایسے کوئی نہیں روکتا۔ یہ غور کیجیے گا اس بات پہ۔ آج کل کیا ہوتا ہے، بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل کاروبار میں یہ پرابلم، جتنے لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کو دیکھیے یہ والی آیت ان کو پڑھنی چاہیے اور ان کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کی کہ استغفار کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، وعدہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو کیا ہوگا کہ وَيُمْدِدْكُمْ، وہ مدد کرے گا تمہاری بھی اموال، مال کے ساتھ۔ تو ایک یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، ایک روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سفر میں جاتے ہیں تو راستے میں ایک مسجد میں رکتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے کہ کوئی رات ادھر قیام کرتا ہے، تو راستے میں اگر رکنا ہوتا تھا تو یوزلی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مسجدوں میں بھی قیام کر لیتے تھے، پھر صبح اگلے سفر پہ نکل جاتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ راستے میں مجھے رکنا ہوا، دیکھا تو بہت رات تھی، تو اس شہر میں جہاں پہ میں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں رات یہاں پہ قیام کر لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں وہاں پہ جو نگران تھا وہاں کا مسجد کا، تو میں نے اس کو کہا کہ میں رات کو یہاں پہ رک جاتا ہوں، صبح میں نکل جاؤں گا۔ تو اس نے کہا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی میڈیا تو تھا نہیں، کسی کو پتا تو تھا نہیں کہ کون کون ہے، تو اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ امام احمد بن حنبل کون ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یہاں پہ کوئی رکنا نہیں ہوتا، چلو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے، مجھے اس کو بند کرنا ہے مسجد کو، تو تم جاؤ یہاں سے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنا سامان لے کے اور اپنی بکس لے کے میں نے سوچا کہ چلو مسجد کے دروازے پہ بیٹھوں گا، صبح تک بیٹھوں گا، جو میں نے پڑھنا ہے میں پڑھ کے صبح میں نکل جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں جیسے میں باہر بیٹھا تو ایک نان بھائی، جیسے نان لگانے والے ہوتے ہیں نا جن کے تنور ہوتے ہیں، کہ ایک نان بھائی تھا، تو وہ وہاں سے، خباز کہتے ہیں ان کو، تو وہ وہاں سے گزرے۔ تو انہوں نے دیکھا جب ان کو، تو انہوں نے کہا کوئی مسافر ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم مسافر ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں پوری رات ویسے بھی کام کرنا ہے تو تم وہاں سو جانا، صبح تم نکل جانا۔ امام احمد بن حنبل کہتے کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب میں لیٹا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ اس نے آٹا نکالا گوندنے کے لیے، اور ساتھ وہ استغفار کرتا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بول رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی استغفار کر رہے ہو تو کیا تم اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، اس شخص نے کہا کہ میں تو ایک غریب سا آدمی تھا، جب سے میں نے یہ استغفار کرنا شروع کیا ہے میں تو بڑا مالدار ہو گیا ہوں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری ایک عجیب سی بات ہے کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں میری قبول ہو جاتی ہے۔ سوائے ایک دو دن سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ ایک امام ہیں جو امام احمد بن حنبل ہیں، جو بڑے عالم ہیں، میرا بڑا دل ہے کہ میں ان سے ملوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان سے ملا دینا۔ احمد بن حنبل اتنے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ کہ وہ میں ہی ہوں، اور صبح جب میں گھر سے نکلا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ فرشتے مجھے دھکیل کے تمہاری طرف لے کے آ رہے ہیں، کہ اس طرح سے تھا کہ مجھے زبردستی مجھے جانا ہی ہے۔ تو دیکھیے استغفار کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہتے ہیں کہ وہ جو استغفار کرتے ہیں کہ وَبَنِينَ، کہ وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتی ہوں کہ ابو یوسف کا واقعہ آتا ہے، حجاز کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی میں، اور گاڑی میں نے ریڈیو آن کیا تو کوئی اسلامک پروگرام تھا، اس میں کوئی عالم دین تھے، وہ بتا رہے تھے استغفار کی فضیلت بتا رہے تھے۔ تو انہوں نے یہی والی آیت جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، یہی والی آیت پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا کریں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دم سے سوچا کہ میں تو یہ بھول چکا ہوا تھا، انسان کو یاد نہیں رہتا نا کہ اللہ کا جب وعدہ ہے کہ اللہ بیٹے دے گا استغفار سے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہاں سے گاڑی کو واپس موڑا اور میں گھر گیا، اور میں اور میری بیوی نے اس دن سے استغفار کو اپنا کلام بنا لیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دو سال کے بعد کہتے ہیں میں واپس اس ڈاکٹر کے پاس اس کو ملنے کے لیے گیا۔ اب میں نے ان کو جا کے کہا کہ میری آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی، میں آپ کو ملنے نہیں آیا تھا۔ ان کے جاننے والے تھے ڈاکٹر نا، ان کو پتا تھا اصل میں جا رہے تھے راستے میں
क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। किसी ने उनको ये बताया था कि फला डॉक्टर है, उसके पास जाओ, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें शिफा भी रखी है, वो ऐसी दवाई देता है और इसका इलाज भी है, तो तुम जाके उसके पास इलाज करवा लो, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद नवाजेंगे। तो कहते फिर दोबारा मैं उसके पास जब गया और मैंने उनको बताया कि मेरी आपके साथ अपॉइंटमेंट थी, मैं उस दिन नहीं आया था, आज मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बेटे अता कर दिए, बेटा अता किया, मुझे औलाद की नेमत से नवाजा है। और मैं आपको यही बताने आया हूँ कि मैंने अल्लाह की दुआ इस्तेमाल की है, और वो दुआई क्या थी? अस्तगफार अस्तगफार करना शुरू कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे।